المائدہ آیت نمبر 6 کا پارٹ 2۔ وضو سے متعلق احکام دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا، پھر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈال کر انہیں دھویا، پھر دانہ ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک جھاڑی، پھر 3 بار اپنا منہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ کونیوں تک 3 بار دھوئے، پھر ایک ہی بار سر کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی میری اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ اس کے دل میں کوئی دنیاوی خیال نہ ہو، تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں بھوتوں اور بھوتنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی قضائے حاجت یعنی پخانہ کرنے کے لیے آئے تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹھ، بلکہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر لے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی باغ میں سے گزرے، وہاں 2 آدمیوں کی آوازیں سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ استغفر اللہ، آپ نے فرمایا انہیں کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا ان میں سے ایک تو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، دوسرا چغلی کھاتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی منگوائی، اس کے 2 ٹکڑے کر کے ہر ایک قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا جب تک یہ سوکھیں گی نہیں شاید ان کے عذاب میں کچھ کمی ہو۔ اس کو دیکھ کے ہم لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے کہ قبروں پہ پودے لگانا۔ اس لحاظ سے ثواب ہے کہ آپ درخت لگائیں، اس پہ پرندے بسیرا کریں، سایہ ہو، لوگ آ کے اس پہ جب آ کے بیٹھتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے۔ باقی اگر آپ کہیں کہ یہ درخت ان کو عذاب سے بچاتا ہے تو ایسا نہیں ہے، یہ نیت کی نیت سے لگوائیں کہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ہم قبرستان میں یا کسی جگہ بھی درخت لگوا رہے ہیں تو اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ ضرور پہنچے گا۔ بارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام بندوں کی نسبت ان کی شان فخری ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ انہوں نے بھی شاہد کا یقیناً نہیں کہا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ میرے اس عمل سے انہیں کچھ عصر کی عذاب سے بچایا جا سکتا ہے، تو ان کی تو پیروں کی خاک کے بھی ہم برابر نہیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کھڑے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں نہائے، اور نہ پیشاب نہ کرے پھر اس میں نہائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا جس شخص کو حدث ہوا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ حضر موت کے ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ حدث کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہوا خارج ہونا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا پانی سے لے کر 5 مد تک پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے اور 1 مد پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے، یعنی پانی بھی زیادہ نہیں بہانا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری مزی بہت نکلتی تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے میں شرم محسوس کی اور مقداد بن اسود سے کہا تم پوچھ لو۔ مقداد نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس میں وضو ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر نخون بھر جگہ خشک چھوڑ دیا، آپ نے دیکھا تو فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ چنانچہ وہ واپس ہوا اور پھر وضو کر کے اس نے نماز پڑھی۔ بہت زیادہ آپ کو اس کے بارے میں وضو کے بارے میں حدیثیں مل جائیں گی، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے دودھ پیا اور پھر کلی کی اور فرمایا دودھ میں چکنائی ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ اس آیت میں جن اعضاء کے دھونے کا ذکر ہے ان کا دھونا فرض ہے یا بالالفاظ دیگر وہ وضو کے فرائض ہیں جن کے بغیر وضو ناتمام رہتا ہے، وہ یہ ہیں اپنے چہرے کو دھونا، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، کونیاں اس میں شامل ہے، اپنے سر کا مسح کرنا اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ان میں شامل ہے۔ قرآن میں ان اعضاء کو دھونے یا سر کے مسح کی اجمالی کیفیت بیان ہوئی ہے جن کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا احادیث سے ملتی ہے۔ ایسی کچھ حدیثیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں جن سے وضو کی سنتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ آپ کو حدیث سے مل جاتی ہیں جس کو آپ پڑھ کے اپنے علم میں اضافہ کریں بلکہ اپنی نمازوں کو درست کریں۔ سفر میں ایک وضو کے کر کے موزے یا جرابوں پہننے کے بعد ان پر 3 دن تک مسح کیا جا سکتا ہے، اور حضر میں یعنی اپنے شہر میں اس کی مدت صرف 1 دن ہے۔ اگر کوئی عضو زخمی ہو جسے دھونے سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس پر پٹی باندھ کر اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین آسان کر دیا،
یعنی تمہاری مجبوریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تمہیں رخصتیں عطا کر دی. مثلا جس مریض کو پانی کے استعمال سے تکلیف ہو یا تکلیف کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو اسے خواہ حدث اصغر ہو یعنی ہوا خارج ہونا، یا حدث اکبر ہو یعنی جنبی ہونا، احتلام ہونا یا صحبت یا واش روم اسے ہو کے آیا، وہ وضو یا غسل کے بجائے تیمم کر سکتا ہے. ایسا مسافر جسے وضو یا غسل کی پانی نہ مل رہا ہو اس کے لیے بھی یہ رعایت ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اتمام نعمت کیا ہے؟ یعنی اتمام نعمت اس شکل میں ہو سکتی ہے کہ نفس کی پاکیزگی کے احکام کے ساتھ ساتھ جسم کی پاکیزگی کے احکامات بھی دیے جائیں. ایک مسلمان کے لیے جسم کی صفائی بھی اتنی ضروری ہے جتنی نفس کی پاکیزگی اور صفائی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسمانی صفائی ایمان کا حصہ، یا یہ بھی الفاظ ملتے آدھا ایمان ہے. اور یہ ساری آیت نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تشکرون، یہ شکر کے لیے کہ اللہ نے اتنی سہولتیں دی. خود سے اتنا تقوی اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی آسانیوں کو چھوڑ کے انسان تقوی والا بنے. ایسی حالت ہو، ایسی صحت ہو، ایسی بیماری ہو یا ایسا سفر ہو کہ پانی کا استعمال نقصان دہ ہو یا رفقہ سفر کے لیے پینے کے لیے نہ رہے، اور آپ کے نہیں جی مجھے تو وضو ہی کرنا ہے، میں تو کولر کے پانی سے چاہے میں ایک مگ ہی لوں وضو ہی کروں گا، مجھے تسلی نہیں ہوتی، تو ان ساری چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا اسلام میں. اسلام میں جو رخصتیں ہیں، جو سہولتیں ہیں، جو آسانیاں ہیں، وہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ بطور نعمت بھیجا ہے. ایک حدیث کے مطابق یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا اپنے بندوں کو صدقہ ہے تو اس کے صدقے کو قبول کرتے ہیں. اور اللہ سے بڑھ کے آپ کو کوئی نہیں جانتا، وہ آپ کی فطرت سے بھی واقف ہے، آپ کے حالات سے بھی واقف ہے، آپ کی مشکلات سے بھی واقف ہے. تو اس لیے اس کی نعمتوں کو لیں اور شکر ادا کریں کہ اس نے رخصتیں دی، اس نے آسانیاں دی. اگر وہ سخت بھی دین کرتا تو کر سکتا تھا، ہماری کیا مجال کہ ہم اس کے آگے کوئی بات کر سکتے. پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا اور پھر ہم کہتے کہ دین اتنا سخت ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانیاں کی کہ آپ کو تنگی نہ ہو. ساری زمین آپ کے لیے مسجد بنا دی گئی، آپ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں. پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، سردی ہے تو سفر میں گھر میں سوکس پہن کے آپ مسح کر سکتے ہیں. تو ان سہولتوں کو لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.